اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیران عزیز، جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے نماز اور روزے کے علاوہ کچھ ایسے جو ہیں فرائض ہیں جو ہم پہ فرض کیے گئے، جن کا تعلق جو ہے اقتصادی امور سے، مالی امور سے ہے۔ ان میں سے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہے قرآن میں بارہا جہاں جہاں نماز کی ادائیگی کا ذکر ہوا ہے، وہاں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں، وہ شخص جو انکار کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ معصومین علیہ السلام کے الفاظ میں دین سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ خمس کے لیے بھی کچھ موارد جو ہیں وہ مشخص اور معین کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ چیزیں معین ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے مثلاً جیسے کچھ چیزیں بدن کی زکوٰۃ ہیں، کچھ زندگی کی زکوٰۃ ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ فطرہ ہے جو عید فطر کے روز ادا کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہر صاحب استطاعت پہ وہ واجب ہے۔ لیکن جو ہے ہم جب اموال کی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غلہ، مثلاً گندم، جو، کھجور اور کشمش، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کے حوالے سے ہے حیوانات، اگر کسی کے پاس مثلاً جو ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یعنی پہلے اجناس کی بات ہے، دوسرے نمبر پہ لائف سٹاک کی بات ہے، تیسری چیز سونا اور چاندی اگر کسی کے پاس ہے، سونے کے سکے ہیں، چاندی کے سکے ہیں، یا اس طریقے سے یعنی ان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب حد نصاب کیا ہے؟ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ مثلاً جو ہے زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب جو مقدار معین مقدار کی گئی ہے، جب اس حد تک آپ کے پاس جو کوئی بھی چیز اجناس ہے، حیوانات ہیں، سکے ہیں، اگر اس حد تک پہنچ جائیں تو پھر آپ کو مثلاً حد نصاب تک پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر حد نصاب سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلاً جیسے غلے ہیں، گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان کا ایک ہی نصاب ہے، یعنی یہ کہ جب 850 کلو گرام جو ہے کسی کے انسان کے پاس مثلاً کوئی کاشت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے پاس زرعی زمینیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس کی آمدن یا اگر زرعی پیداوار اس کی یعنی ان اجناس میں سے کسی کی بھی 850 کلو گرام ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس کے جو ہے محصول کی مقدار اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے غلوں کی زکوٰۃ جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ حد نصاب جو ہے ظاہر ہے جب حد نصاب تک پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی اس کی مقدار جو ہے پانی دینے کے طریقوں سے مربوط ہے۔ مثلاً جو زرعی پیداوار بارش یا دریا کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، اس کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ وہ 10واں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مثلاً ڈول کے ذریعے سے یا موٹر پمپ سے، یعنی بور کر کے زمین سے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے اس کو سیراب کرتے ہیں تو اس کی مقدار کیا ہے؟ 1/20 ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ایسی محصول، ایسی زرعی پیداوار جو دونوں طریقوں سے، یعنی ظاہر ہے بارانی بھی ہو یا بارش یا دریا کے پانی سے بھی سیراب ہوتی ہو، اسی طریقے سے ٹیوب ویل وغیرہ سے یا موٹر پمپ وغیرہ کے پانی سے بھی سیراب ہوتی ہو، تو
اس میں سے آدھے حصے کی زکوٰۃ آپ 1/10 کے اعتبار سے نکالیں گے، اور دوسرے حصے کی زکوٰۃ آپ 20ویں حصے کے، دوسرے یا جو ہاف پروڈکٹ ہوگی یا ہاف باپ جو آپ کہہ لیں زرعی پیداوار ہوگی، اس کی زکوٰۃ آپ 20ویں حصے کے حساب سے نکالیں گے۔ اب اسی طریقے سے یعنی یہ تو بات ہو گئی اجناس کی، زرعی اجناس کی بات۔ اب دوسری چیز جو ہے بھیڑ بکریوں کی، ان جانوروں کا، جیسے جانور کون سے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، اس کا نصاب۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو بھیڑ بکری کا نصاب ہے، یعنی کب حد نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور کب زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی جب بھیڑ بکریاں 40 ہو جائیں۔ اگر کسی کے پاس 40 کی تعداد میں بھیڑ یا بکریاں ہیں تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ کے طور پہ ایک بھیڑ نکالنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر 40 نہیں ہے، 39 ہیں، یعنی حد نصاب سے ایک بکری بھی کم ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس مثلاً گائیں ہیں، 2 3 4 5 6 گائے رکھنے پہ حد نصاب نہیں، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ گائے کا نصاب کیا ہے؟ یعنی 30 عدد گائیں اگر کسی شخص کے پاس ہوں تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک ایسا بچھڑا کہ جو دوسرے سال میں مثلاً 1 سال پورا کر لیا اور دوسرے سال میں اس نے قدم رکھا ہو۔ پھر وہی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس جو گائیں ہیں وہ 30 کی تعداد سے کم ہے، مثلاً 28 ہیں یا 29 ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ حد نصاب کو نہیں پہنچا ہے اور اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا نصاب ہے۔ اونٹ کا نصاب جو ہے مثلاً جو اونٹ کے جو ہیں چند نصاب ہیں۔ پہلا نصاب اس کا 5 عدد ہے، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اس کی زکوٰۃ 1 بکری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جب تک اونٹ جو ہے 26 تک اس کی تعداد نہ پہنچے تو وہ ہر 5 کے پہ 1 بکری زکوٰۃ دیتا ہے۔ مثلاً کسی کے پاس 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں زکوٰۃ دے گا، اگر 15 اونٹ ہیں تو 3 دے گا، 20 ہیں تو 4 دے گا، ٹھیک ہے۔ 25 ہیں تو 5 مثلاً بکریوں کو زکوٰۃ کے طور پہ دے گا۔ لیکن جب ان کی تعداد 26 ہو جائے، یعنی جب حد نصاب 26 اونٹوں سے تجاوز کر جائے، یعنی کسی شخص کے پاس 26 اونٹ ہو جائیں تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ 1 اونٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے چاندی ہیں تو سونے چاندی میں یعنی کیا کرے گا، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگا؟ سونے چاندی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر وہ سکے دار ہوں یا مثلاً یہ کہ کاروبار وغیرہ میں جس طریقے سے رائج ہوتے ہیں، اگر وہ سونا ہے یا چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہ جو خواتین پہنتی ہیں جس کو زیور کے طور پہ، مثلاً یہ کہ اگر جیولری بنائی ہوئی ہے تو جیولری کی صورت میں اور اس کو پہنتی ہیں، تو پھر جیسے ویسے بھی ہم نے کہا کہ جیسے خمس جو ہے اگر مثلاً کسی کو میراث میں ملی ہے، گفٹ میں ملی ہے، تو وہ ویسے ہی اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن خمس بھی واجب نہیں اور زکوٰۃ بھی اس طرح کے زیور وغیرہ پہ جو مثلاً جہیز میں ملا ہے یا جو اس طریقے سے اگر خاتون کو جو ہے وہ بری میں یا مثلاً اس طریقے سے ملتا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب پورے 11 مہینے آپ صاحب نصاب رہے ہوں، یعنی جو ہے آپ کے پاس کنٹینوسلی سونا اور چاندی اس حد نصاب تک تھا۔ اگر ان 11 مہینوں یعنی 1 سال، تقریباً 1 سال کے دوران جو ہے آپ مثلاً پہلے جو ہے حد نصاب آپ مثلاً سٹارٹ میں تھے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کم ہو گیا ہے یوں، تو اس صورت میں آپ پہ زکوٰۃ دینا واجب، اس پہ زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے وہ سونے کا نصاب کہا جاتا ہے کہ 1/40 حصہ ہے، یعنی 15 مسکال سونے کا نصاب جو ہے عموماً وہ اس کا 1/40 حصہ ہے۔ اور اگر 15 مسکال چاندی ہو، یعنی 105 مسکال چاندی ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی 1/40واں حصہ یعنی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی خیران، خمس کی طرح زکوٰۃ کے بھی کچھ مصارف ہیں، یعنی کن موارد میں زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، خرچ کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ فقیر پہ خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی فقیر سے مراد وہ ہے
کہ جس کی آمدن یا اس کے پاس جو سرمایہ ہے، یعنی اس کے اہل و عیال کا سالانہ خرچ زیادہ ہو اور اس کے پاس آمدن کم ہو، تو اس کو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ فقیر کی ڈیفینیشن تھی، اور مسکین وہ ہے جو فقیر سے بھی زیادہ سخت حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو مولا یعنی امام علیہ السلام کی طرف سے یا نائب امام کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، اس کی جمع آوری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تقسیم کرنے پہ مامور ہو، یعنی یہ کہ جو ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ جو اس حوالے سے خدمات انجام دیتا ہو، وہ اس میں سے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو مثلا غیر مسلم ہیں، مگر یہ کہ ان کے دلوں کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ اگر انہیں کچھ مالی امداد دی جائے گی زکوٰۃ کی مد میں سے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، یا یہ کہ مثلا مسلمانوں یا کافروں کی جنگ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو مدد کریں گے، تو یہ تالیف قلوب کے لیے، دلوں کو وہ نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کروانا، یا کوئی ایسا کہ جو ایسا مقروض جو اپنے قرض کو ادا نہ کر سکتا، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ ایسے کاموں میں جن کا فائدہ عام مسلمانوں کو پہنچتا اور خدا کی رضامندی کے لیے ہو، مثلا سڑکیں یا بنانا، یا پل بنانا، یا مساجد اور مدرسے تعمیر کرنا، یہ سب ان چیزوں کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو حالت مسافرت میں فقیر ہو گیا ہو اور اس کے پاس مثلا ظاہر ہے اپنے، جیسے ہم پہلے خمس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ یعنی کوئی ایسا شخص کہ جو یعنی اس میں تو ظاہر ہے سادات کے حوالے سے ہی تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی سید اپنے شہر میں جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، لیکن جو ہے حالت مسافرت میں اس کے پاس اتنی مالی تنگی آ گئی ہے۔ اب یہاں چونکہ خمس تو سادات کے حوالے سے ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے کلی تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی ایسا مسافر کہ جو اگرچہ اپنے وطن میں جو ہے وہ فقیر نہ ہو، لیکن یہ کہ عالم غربت میں سفر کے دوران بے وطنی میں جو ہے اس کے پاس مخارج یا آپ کہہ لیں پیسے بہت کم ہیں اور اس کو اس تنگی کا سامنا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا کو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے تمام فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔